الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی گفتگو کا موضوع ہے یوم الفرقان کا پیغام۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، اور یہ غزوہ سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو پیش آیا، اور اس کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی وہ کمتر تھے، اس کے باوجود اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال رہی اور ان کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ دن ایک تاریخی دن ہے، اور اس نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اہل ایمان حق پر ہیں، اور مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین وہ برسر باطل ہیں۔ تو ایک ایسا دن تھا جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ اور سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے حالات پہ تبصرہ ہے اور اس کا تذکرہ ہے، اور جو بہت سارے اس میں عبرت کے سامان ہیں، بہت سارے جو اسباق ہیں، بہت سارے جو پیغامات ہیں، ان کی طرف اشارہ سورہ انفال کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن میں اس کا تذکرہ کر کے اور اس جنگ کے حالات پہ تبصرہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، تاکہ قیامت تک ہر دور کے مسلمان اس سے نصیحت حاصل کریں، روشنی حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔ یہ پہلا غزوہ تھا، اور خود جو کفار کے لشکر کا قائد تھا ابو جہل، اس نے بھی جنگ سے پہلے یہ بات کہی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ ہم دونوں میں سے جو برسر باطل ہے اس کو شکست ہو، اور شکست نے یہ ثابت کر دیا کہ برسر باطل کون ہے اور برسر حق کون ہے۔ تو یہ یوم الفرقان ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا تاریخی دن ہے جسے یاد رکھنا چاہیے، اس سے ہمیشہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے پس منظر کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور صحابہ دھیرے دھیرے وہاں آنے لگے، اور آپ کی قیادت میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا، تو مشرکین نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی طرح سے ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ دھیرے دھیرے طاقتور ہو جائیں گے اور ایک مضبوط اسٹیٹ ان کا قائم ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے یہ خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے مشرکین نے چھاپا مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا، اور مدینے میں مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ غارت گری ہونے لگی، چھاپا ماری ہونے لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چوکنا کیا، پہراداری کا نظام قائم کیا کہ کبھی بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کہیں سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ دوسری ہجری میں رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر اس میں سرمایہ کاری کی گئی ہے، کافی اموال ہیں، اور اس تجارتی قافلے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کی آمدنی کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمان تو برسر جنگ تھے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ کفار کا یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا ہے، اور اس قافلے کو روکنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ راستے کھول دے۔ وہ ابتدا میں کسی لشکر سے مقابلے کا مرحلہ نہیں تھا، ایک تجارتی قافلہ جس کے ساتھ 40-50 آدمیوں کا حفاظتی دستہ تھا، اس سے گویا مٹ بھیڑ ہونی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگ نہیں نکلے، ایک جماعت آپ کے ساتھ نکلی، سب کے لیے کوئی نکلنا ضروری بھی نہیں تھا۔
اور ادھر ابو سفیان وہ بھی ہر طرح کے حالات پہ نظر رکھے ہوئے تھا اور حالات کے بارے میں معلومات برابر حاصل کر رہا تھا. اس کو یہ اطلاع ملی کہ مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک دستہ قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے نکل چکا ہے. چنانچہ ابو سفیان نے اپنے ایلچی کو فوراً مکہ بھیجا اور مکہ والوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور پورے مکے میں کوہرام مچ گیا اور وہاں فوراً تیاری ہوئی ایک بڑے لشکر کی اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ وہاں سے وہ لوگ نکلے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ بھی نکلے اور ان کے جو حلیف تھے جن سے ان کا ایگریمنٹ تھا وہ لوگ بھی نکلے. 1000 سے زیادہ کی تعداد میں نکلے. ادھر ابو سفیان نے چالاکی کی کہ راستہ بدل کے وہ ساحلی علاقہ سے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کی طرف جا رہے تھے, کفار کا لشکر بھی ادھر ہی آ رہا تھا. راستہ بدل کے تجارتی قافلہ نکل گیا اور جب وہ محفوظ مقام پر پہنچ گیا ابو سفیان تو اس نے اطلاع بھیجوائی اپنے لشکر کو کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم حفاظت کے ساتھ نکل آئے ہیں. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ہم رکیں گے نہیں, ہم بدر کے کنویں پر چلیں گے, وہاں چند دن ہم قیام کریں گے, وہاں مجلسیں قائم کریں گے تاکہ ہماری دھاک جم جائے. اور لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی, کچھ لوگ وہاں سے الگ بھی ہو گئے لیکن اکثریت جو ہے ابو جہل کے ساتھ رہی اور وہ لوگ جو ہے اپنا منزل کی طرف آگے بڑھتے رہے. ادھر راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ قافلہ تو نکل گیا ہے اور لشکر آ رہا, اس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے, تو اس کے بعد پھر راستے میں آپ نے مشورہ کیا اور صحابہ نے انتہائی جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جہاں کہیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور بدر کے لیے روانہ ہو گئے. اور اس طریقے سے پھر وہاں مارکا پیش آیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی. انتہائی بہادری کے ساتھ مسلمان وہاں لڑے, اللہ تعالیٰ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے, کفار کو زبردست شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس امت کا فرعون ہے, وہ بھی مارا گیا. عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, امیہ مارا گیا, بہت سارے لوگ مارے گئے. 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے اور جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 14 ہے اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ہاتھ آیا. پہلا مارکا تھا جو اس طرح سے پیش آیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی. اور اس کے بعد پورے مدینے میں جب خبر پہنچی تو انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور پورے علاقے میں اس کے اثرات پڑے کیونکہ اس سے واضح ہوا کہ مسلمان حق پر ہے اور مشرکین باطل پر ہے. تو یہ واقعہ تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور اسی لیے اس کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ اس نے فرق کر کے امتیاز کر کے بتا دیا. اس کے اندر اسباق بہت ہیں, اس کے اندر پیغامات بہت ہیں اور اس کے اندر عبرت کا سامان بہت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا اور مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. سورہ آل عمران میں غزوہ احد پہ تبصرہ کیا گیا, سورہ توبہ میں غزوہ تبوک پہ تبصرہ کیا گیا, سورہ فتح میں حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا تذکرہ ہے, سورہ احزاب میں جنگ احزاب اور غزوہ خندق کا ذکر ہے. تو یہ تذکرے قرآن مجید میں اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ اس سے سبق حاصل کیا جائے. قرآن مجید کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے, وہ درس اور موعظت کی کتاب ہے. اس کے اندر عبرت کا سامان بیان کیا جاتا ہے. تاریخی واقعات اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں اور ہر دور میں وہاں سے ہم رہنمائی اور روشنی حاصل کرتے ہیں. تو یہ غزوہ بدر اور یوم الفرقان کے اندر کیا اسباق ہیں, کیا پیغامات ہیں, ان میں سے چند پہلوؤں کی طرف آج کی گفتگو میں مختصراً اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1, اسباب مسلمانوں کے پاس کم تھے. چنانچہ صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور اونٹ بھی کم تھے. مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی اور صورتحال یہ تھی کہ ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سواری کرتے تھے. اب اس میں ہمیں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا بلکہ آپ بھی اسی طریقے سے 2 آدمیوں کے ساتھ ایک اونٹ پہ باری باری سواری کر رہے تھے. آپ کے جو ساتھ تھے وہ ایک تو حضرت علی بن ابی طالب تھے اور دوسرے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس سے بات ملتی ہے کہ قائد کو عام لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہر چیز میں شریک ہونا چاہیے, کوئی امتیاز اپنے لیے الگ سے نہیں رکھنا چاہیے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسانی سے ایسا کر سکتے تھے کہ اپنے لیے ایک اونٹ خاص کر لیتے, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, جس طرح سے ہر اونٹ پر 3 آدمی اسی طرح سے میں بھی ایک جماعت کے ساتھ شریک رہوں گا.
اور باری باری سوار ہوتے تھے، پھر پیدل چلتے تھے۔ تو آپ کے جو دونوں شریک تھے انہوں نے پیشکش کی کہ آپ سواری ہی پہ چلے، ہم پیدل چل لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، ما انتما باقوا منی ولا انا باغنا عن الاجر منکما، نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم بھی پیدل چل سکتے ہو، میں بھی پیدل چل سکتا ہوں، اور جس طرح سے تمہیں اجر کی ضرورت ہے مجھے بھی اسی طرح سے اجر کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے اجر اور فضل سے مستغنی نہیں ہے، ہم سب ضرورت مند ہیں، اس لیے میں بھی اس میں شریک رہوں گا۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ قائد کو عام لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہر چیز میں شریک ہونا چاہیے، اور اپنے لیے کسی امتیازی سلوک کا خواہش مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے، یہ درس ملتا ہے۔ دوسری چیز کہ جب راستے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قافلہ تو نکل چکا ہے اور اب لشکر سامنے آ رہا ہے، ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، اب مقابلہ جو ہے لشکر سے ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، مہاجرین بھی تھے انصار بھی تھے۔ تو شروع میں مہاجرین نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن امض ونحن معك۔ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا کہ ہم بنو اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور آپ اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑیے دشمنوں سے، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، اور وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور انہوں نے بزدلی کی، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، جہاں آپ چلیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کئی مہاجرین نے اظہار خیال کیا، پھر آپ نے کہا اشیروا ایھا الناس، لوگوں اظہار خیال کرو۔ وہ آپ کا اشارہ تھا کہ انصار کی طرف سے کوئی بولے، چنانچہ حضرت ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ساتھ نے کہا لقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت بہ هو الحق، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اور جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہم نے اس کو حق سمجھا ہے، حق جانا ہے۔ وَآتَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے سمع و اطاعت کا، کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے ہر صورت میں۔ فَمْضِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ آگے بڑھتے رہیے، جیسا حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے۔ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَٰذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَا مَعَكَ، کہ اگر آپ سمندر کا ارادہ کریں اور اس کے اندر اتر جائے تو ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے۔ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ وَمَا نَكْرَهُ أَن تَلْقَىٰ بِنَا عَدُوَّنَا غَدًا، اور ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں کہ کل دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اِنَّا لَصَبْرٌ فِي الْحَرْبِ، ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں۔ وَصِدْقٌ عِندَ اللِّقَاءِ، اور مقابلے کے وقت راست بازی دکھانے والی جماعت ہے۔ لَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقِرُّ بِهِ عَيْنُكَ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری جانب سے وہ مظاہرہ دیکھیں جس سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، آپ کو خوشی ہو۔ فَسِرْ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ، تو اللہ کی برکت کے سہارے آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول کو بڑی خوشی ہوئی، اور اسے بات آپ نے کہا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے، فتح اور غلبہ کی بشارت دی گئی ہے، اور لشکر کو لے کر کے روانہ ہو۔ تو یہ ہمیں بات ملتی ہے اس سے کہ مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس کے اندر خیر اور برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، قرآن میں کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرو، اور مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا مزاج شورائیت کا مزاج ہے، وہاں آمریت نہیں ہے، وہاں مشورے سے معاملات طے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے۔
تیسرا پیغام اور تیسرا سبق جو ہم کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی خبر لی اور مختلف لوگوں کو بھیجا، اندازہ لگایا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے، ان کی تیاری کتنی ہے، ان کا لاؤ لشکر کس طرح کا ہے. تو مختلف ایلچیوں کے ذریعے سے اور مختلف افراد کے ذریعے سے تمام معلومات آپ نے اکٹھا کی. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارا جو بھی قدم اٹھے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو معلومات کی بنیاد پر ہو. آج آپ دیکھیے کوئی کام اگر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈاٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، معلومات اکٹھا کی جاتی ہیں، اس کا دراسہ ہوتا ہے، قاعدے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، تب اس کی روشنی میں ایک پلاننگ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی، باریک بینی کے ساتھ، دقت نظر کے ساتھ، تاکہ دشمن کی ایک ایک چیز سے ہمیں واقفیت ہو اور اسی لحاظ سے ہم اپنا پروگرام بنائیں، اپنی پلاننگ بنائیں اور اسی لحاظ سے ہم اپنا اقدام کریں. اس کے بعد جب آپ پہنچے بدر تو آپ نے ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا. تو حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے یہ وحی الہی کی روشنی میں کیا ہے یا آپ نے اپنی رائے سے یہ سمجھا کہ یہ جگہ مناسب ہے اور تجربے کی روشنی میں آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی وحی سے تعین اس کی نہیں ہوئی ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس جگہ قیام کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے زیادہ مناسب جگہ یہ ہے کہ ہم آگے کر کے بالکل اگلے سرے پر ہم قیام کریں اور پھر یہاں کے جو کنویں ہیں، یہاں کے جو چشمے ہیں ان کو محفوظ کریں، اس سے ہم پورے طور سے فائدہ اٹھائیں اور پھر دشمن کی رسائی یہاں تک نہ ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور قیام کی جگہ کو آپ نے تبدیل کر دیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے اندر، اجتماعیت کے اندر ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ عام آدمی اپنی رائے آزادی کے ساتھ دے سکے اور اسے کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، اور جو بھی مناسب رائے ہو اس رائے کو اختیار کیا جائے قیادت کی جانب سے. تو مسلمانوں کے اندر یہ روح ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپرٹ ان کے اندر پیدا کی تھی. اچھا، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت حباب ابن منذر نے جو اپنی رائے رکھی تو کتنے ادب کے ساتھ رکھی. پہلے یہ معلوم کیا کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے اور اپنے تجربے کی روشنی میں یہ انتخاب کیا ہے یا وحی الہی کی روشنی میں. اگر وحی الہی کی روشنی میں ہو تب تو وہاں ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے. یہ کمال ادب ہے کہ کس طرح سے ہمیں بات کرنی ہے. اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بات رکھنی ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی رائے رکھی اور اس کی حکمت بھی بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا. یہ نہیں کہ نہیں میں اپنی رائے کے آگے تمہاری بات نہیں مانوں گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا سبق ہے جو کہ اس واقعے سے ملتا ہے، ایک بڑا پیغام ہے. جب وہاں پہنچ گئے اور بدر کے میدان میں فوجوں کی ترتیب وغیرہ ہونے لگی، سامنے دشمن آ گئے، تو صحابہ کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر ایک عریش بنائی گئی، ایک چھپر بنایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہیں گے اور ایک بلند جگہ ہے، یہاں سے آپ پورا مشاہدہ بھی کریں گے اور یہاں آپ کی حفاظت کی جائے گی. تو قیادت کے لیے کس طریقے سے حفاظت کا ساز و سامان کیا جائے اور ان کی رہنمائی کس طریقے سے حاصل کی جائے، اس کا پورا انتظام کیا گیا. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قائد کو محفوظ رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ قیادت کے ساتھ پوری جماعت وابستہ ہوتی ہے اور قیادت کی حفاظت جماعت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو وہاں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا، اس کا انتظام کیا گیا اور اللہ کے رسول نے فوجوں کو ترتیب دی. پھر عریش میں گئے، آپ نے وہاں نماز کی نیت باندھی، آپ نے وہاں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے نصرت کی التجا کی. اس کے بعد ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین طریقے سے وہاں صفوں کو مرتب کیا کہ ایک میمنہ ہوگا، ایک میسرہ ہوگا، ایک قلب ہوگا اور کس طرح سے صفیں لگائی جائیں گی اور تیر انداز کہاں ہوں گے اور نیزے چلانے والے کہاں ہوں گے اور کب تیروں کا استعمال ہوگا، کب نیزے کا استعمال ہوگا، کب تلواروں کا استعمال ہوگا. تو یہ جو صف بندی کا نظام ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہاں ایک اختراع کیا، ایک چیز کی ایجاد کی. ورنہ وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کر اور فر کا معاملہ ہوتا تھا، ایک دستہ آیا، حملہ کیا اور بھاگا، آگے پیچھے اس طریقے سے کر و فر ہوتا تھا. وہ حملے ہوتے تھے، آگے آتے تھے، پیچھے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے انداز سے مارکا کی پوری جو ہے اس کی پلاننگ کی اور مارکا آرائی کا پورا نقشہ مرتب کیا اور صفوں کو بہت ہی منظم انداز سے میمنہ پر کسی کو مقرر کیا، میسرہ پر مقرر کیا، قلب پر مقرر کیا، ایک لواء عام بنایا. اس طرح سے ایک نئی چیز آپ نے پیش کی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اختراع کی طرف جانا چاہیے، سوچنا چاہیے، نئی چیزوں کو ایجاد کرنے، ابتکار جسے کہتے ہیں، کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایک جو لکیر ہے اور اسی لکیر کا فقیر بن کر کے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نئے انداز سے ہمیشہ سوچنا چاہیے، اور جو نئے مواقع ہیں، نئے تجربات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو بات ہمیں ملتی ہے کہ تمام چیزیں جب آپ نے مرتب کر لی، جو اسباب تھے سب آپ نے اختیار کر لیا، تو اس کے بعد پھر آپ نے انتہائی الہاح کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھیک مانگی، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ جماعت اگر اے اللہ ہلاک ہو گئی تو پھر اس سرزمین پر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی، تیرا پیغام لے کر کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہمیں اسباب بھی پورے طور سے اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، دعا اللہ سے کرنا ہے، اسباب ہی پر تکیہ نہیں کرنا ہے۔ اسباب کی بھی ضرورت ہے اور دعا کی بھی ضرورت ہے، تیاری کی بھی ضرورت ہے اور توکل کی بھی ضرورت ہے۔ توکل کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہم کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، نتیجہ اللہ کے حوالے کریں۔ تو اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ہم جو ہے توکل کا مطلب کبھی کبھی غلط سمجھ لیتے ہیں، اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، آپ کا اسوہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں اسباب ہیں ان کو اختیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو قوت بھی دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہو سکتی ہے اس کو تیار کرو، اس کی تیاری کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، دعا کے ساتھ تدبیریں، عمل کے ساتھ تدبیریں، خدا کی راہ میں بھی ساز و ساما کی ضرورت ہے۔ یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ امت کے اندر یہ توازن بگڑ گیا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توکل کے نام پر اسباب کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں رویے صحیح نہیں ہے۔ جو متوازن رویہ ہے، اسباب بھی ہمیں اختیار کرنا ہے اور پھر اللہ کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر پر تبصرہ کر کے اس غزوے کو اور اس کے احوال کو، اس کے واقعات کو زندہ جاوید بنا دیا، قیامت تک یہ محفوظ کر دیا، پڑھتے رہیں گے لوگ اور غور کرتے رہیں گے۔ اور آغاز کس طریقے سے ہوا ہے؟ سورہ انفال کا آغاز ہوا ہے یسألونک عن الانفال۔ مال غنیمت کے بارے میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، پہلا مارکا تھا، مال غنیمت اتنی بڑی تعداد میں ہاتھ آیا، کچھ اختلاف ہوا تھا رائےوں کا، تو وہیں سے آغاز ہوا کہ یہ انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ کہہ دو کہ یہ تو اللہ اور رسول کی ملکیت ہے۔ بات وہیں ختم ہو گئی کہ اللہ رسول اس کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اسے ماننا، ہماری رائے اور آپ کی رائے اس میں نہیں چلے گی، یہ اللہ اور رسول کے حوالے ہے۔ اور اس کے بعد آگے پھر چل کر کے آیت نمبر 41 میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو آیتیں پڑھی گئی ہیں شروع میں، تو وہاں جا کر کے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس کا 1/5 حصہ بیت المال کے لیے نکالا جائے گا، اور وہ بھی مسلمانوں کے عام مفاد کے کاموں میں استعمال ہوگا، باقی جو 4/5 ہے وہ شرکائے غزوہ کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو یہ تو بات اصولی کہہ کے فوراً جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ 3 اہم باتوں کی تاکید کی گئی۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسول، 3 اہم ہدایتیں دی گئی۔ تقوی اختیار کرو ہر صورت میں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور آپس میں ایک دوسرے سے دل صاف رکھو، اخوت اور بھائی چارہ، محبت، کوئی کسی کے خلاف کوئی دل میں کوئی جذبہ نہ ہو، اور مکمل اطاعت، اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت۔ یہ تینوں چیزیں، تقوی اور خدا ترسی، اخوت اور محبت، اور اطاعت اور فرما برداری، یہ جماعتی زندگی میں کامیابی کی بنیادیں ہیں۔ اس کے بغیر جماعت کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، امت کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلی ہی آیت میں ان تینوں ہدایات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر سچے مومنین کے اوصاف ذکر کر دیے گئے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ کہ مومن کون لوگ ہیں؟ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قرآن کا وہ مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ان کی روحانی غذا ہے،
قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی آیتوں پہ تدبر کرتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ان کی ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی سچے مومن، ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں اپنی تصویر دیکھو۔ 5 بنیادی صفات کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو مومن کا دل رس جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے ذریعے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور چوتھے یہ کہ مومن نماز کا پابند ہوتا ہے، اور پانچویں چیز یہ کہ یہ مومن اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس لیے کہ انفاق کے بغیر تو دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں جہاد بالمال کا بھی ذکر ہے، اور جہاد بالنفس کا بھی ذکر ہے۔ جان کے ذریعے جہاد، مال کے ذریعے جہاد، اور مال کے جہاد کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ مال کا جہاد زیادہ اہم ہے۔ جہاد بالنفس کی ضرورت تو کبھی کبھی پڑتی ہے، اور جہاد بالمال کی ضرورت ہمیشہ ہے، ہر دور میں ہے۔ وہ دعوت کا دور ہو تب بھی مال کی ضرورت ہے، تربیت کا دور ہو تب بھی مال کی ضرورت ہے، تزکیہ کا دور ہو تب بھی مال کی ضرورت ہے۔ اور مال کی محبت انسان کے اندر ایسی ہے کہ مال خرچ کرنے میں وہ بہت ہی کتراتا ہے، کسمساتا ہے۔ اس لیے بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو انفاق یہ اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت ہے۔ تو سورہ انفال کے شروع ہی میں ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہر دور میں ہر شخص کو، ہم میں سے ہر شخص کو اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنی تصویر دیکھنی چاہیے کہ ہماری شخصیت کے اندر یہ اوصاف اور یہ صفات جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ کس حد تک موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پیغام دیکھیے کہ جنگ ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور کفار کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی، مارے گئے، 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 لوگ ان کے قیدی بنائے گئے، مال غنیمت بھی ہاتھ میں آیا۔ تو جو قیدی بنائے گئے تھے ان قیدیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اعلیٰ درجے کے حسن سلوک کی تاکید کی۔ قیدی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، ان کو اچھی طرح سے رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت قید خانے نہیں تھے، قیدیوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا کہ اپنے تحویل میں رکھو، اپنے گھروں میں رکھو۔ انہوں نے اچھے طریقے سے ان کا رکھ رکھاؤ رکھا، ان کی ضروریات کی تکمیل کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، جو تاکید کی تھی، اس کا پورا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رہائی کی صورت یہ ہے کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے، اور فدیہ جو نہیں دے سکتے ہیں ان کے لیے ایک اور شکل بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو اس کے عوض میں بھی ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، اور اسلام کس طریقے سے علم کے اجالے کو پھیلانا چاہتا ہے اور جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی امتیازی چیز ہے کہ چاہے قیدیوں کا معاملہ ہو، چاہے خادموں کا معاملہ ہو، چاہے نوکروں چاکروں کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے ایمان کے منافی ہو۔ تو غزوہ بدر کے حالات کے پس منظر میں جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو یہ ایک سبق ہے، یہ ایک پیغام ہے، اسے بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور ملتی ہے، مکے کے ایک سردار تھے مطعم ابن عدی، اور بڑے شریف انسان تھے وہ، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کئی مواقع پر مدد کی تھی۔ ایک موقع وہ تھا جب سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا اور شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو۔ تو اس وقت جو معاہدہ لکھا گیا تھا، جو صحیفہ لکھا گیا تھا، وہ سب ختم کرانے میں جن لوگوں نے حصہ لیا اس میں بڑا نمایاں کردار جو تھا وہ مطعم ابن عدی کا تھا۔ اور دوسرا موقع وہ آیا کہ جب طائف سے آپ لوٹے اور طائف کے لوگوں نے آپ کو وہاں سے بھگا دیا اور آپ کے اوپر خشت باری کی اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، تو اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی اپنے پناہ میں لے اور اپنے پناہ میں مکے کے اندر آپ کو لے کر کے جائے۔ تو مطعم ابن عدی نے اپنی پناہ دی اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اس وقت وہ موجود نہیں تھے بدر کا جب معرکہ پیش آیا۔ قیدیوں کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے
اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا، ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ کیا ہے یہ؟ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مسلمان احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یاد رکھا تھا کہ مطیع بن عدی نے کیا سلوک کیا، کہا کہ آج اگر وہ ہوتے اور ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے تو چونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے احسان کیا تھا اور ہمارا ساتھ دیا تھا، میں ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ اس سے سبق ملتا ہے مسلمانوں، تمہیں حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے دینا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، چاہے کوئی مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اچھا برتاؤ کیا ہے، تو تمہیں بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کسی کے احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور سبق اور ایک اور پیغام قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر تبصرہ کیا گیا ہے بدر کے حالات پر، اور مختلف طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بار بار اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ نصرت اور تائید اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، وہی سہارا بنتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر استحقاق پیدا کرنا چاہیے۔ اور وہ استحقاق کب پیدا ہوتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بندوں کے کام آؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو نصرت الہی اور تائید الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی اگر مدد ہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حالات کتنے بھی خراب ہوں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، ایمان کا مظاہرہ کریں، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھیں۔ مسلمان گھبراتا نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اور آخری چیز جس کا تذکرہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ بدر کے حالات میں جو بہت سے اسباق ملتے ہیں، جو بہت سے پیغامات ملتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا اہم اور ایک انتہائی ضروری پیغام یہ بھی ہے کہ ایک مومن کی محبت اور ایک مومن کی دشمنی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے اور اللہ کا دین، جس کو الولاء والبراء کہا جاتا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اور کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے اور نہ دے تو اللہ کے لیے نہ دے، اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ یہ ایمان کا ایک بڑا ابھرا ہوا تقاضا۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی، اس کی بنیاد دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، اس کی جو بنیاد ہے وہ دین ہے، وہ ایمان ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ بدر کے میدان میں کون آمنے سامنے تھے؟ ایک طرف باپ تھا تو ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف بھائی تھا دوسری طرف اس کا سگا بھائی تھا، کہیں چچا تھا تو کہیں بھتیجا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کفار کے لشکر میں تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ تو ایک بار وہ کہنے لگے کہ ابا جان، بدر کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے یہ سوچ کے کہ میرے والد محترم ہے اپنی تلوار کو ہٹا لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان افروز جواب دیا ہے اس جواب کو سامنے رکھیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس موقع پر تم اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میری تلوار نہیں ہٹتی، یہ اصل چیز ہے۔ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دشمنوں کی صف میں ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایک مسلمان کا معیار، اس کی محبت اور اس کی دشمنی، اس کا تعلق قائم کرنا یا تعلق ترک کرنا، اس کی بنیاد اللہ کا دین ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین اور سامعات، یہ چند اسباق اور پیغامات تھے جن کی طرف میں نے سرسری اشارہ کیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں بہت غور کے ساتھ غزوہ بدر کے حالات کو بھی پڑھنا چاہیے، اور سورہ انفال کے اندر جو تبصرہ ہے، جو اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر جو بہت سے ایمانی پیغامات دیے گئے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور موجودہ حالات میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ اگر ہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، تقویٰ، خدا ترسی، ایمان، اخلاص، اطاعت، فرمانبرداری کا ثبوت دینا ہے، ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی تیاری کرنا ہے، مادی تیاری بھی کرنا ہے اور معنوی تیاری بھی کرنا ہے، اور بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے۔ میں مطمئن ہوں، اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے،
ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔